السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں غزہ کی صورتحال پر۔ غزہ میں 7 اکتوبر کے بعد سے ایک جو طوفان آیا ہوا ہے، ایک آندھی ہے، ایک سیلاب ہے، ایک بدترین حالات ہیں اور خون کی آندھی ہے جو چل پڑی ہوئی ہے مظلوم، مقہور، نہتے، بے بس فلسطینیوں پر۔ اگرچہ اس طوفان کا آغاز حماس کی طرف سے ہوا اور اسے طوفان الاقصیٰ کا نام دیا گیا، یہ جو طوفان الاقصیٰ ہے، اس نے ایک طرح سے اگر ہم ایک پہلو سے دیکھیں تو اسرائیل کو اپنی سفاکی، درندگی، وحشیانہ جو سوچ ہے اس پر عمل کرنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ پچھلے 3 ہفتوں کے دوران دیکھا یہ گیا ہے کہ کم از کم 10,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ ان شہداء میں بہت بڑی تعداد چھوٹے، معصوم، کم سن بچوں کی ہے۔ وہ پھول جنہوں نے ابھی کھلنا تھا اور دنیا میں اپنا کردار ادا کرنا تھا، وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ سفاکی کے اور انسانیت سوزی کے ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ جن کو دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اسرائیل نے بمباری کرتے وقت ہزاروں ٹن جو بارود پھینکا، اس میں انہوں نے کوئی تمیز نہیں کی اس چیز کی کہ وہ یہ بم انسانی حقوق کی کسی تنظیم کے ہیڈ کوارٹر پر پھینک رہے ہیں یا اقوام متحدہ کے کارکنوں پر پھینک رہے ہیں یا پھر کسی ہاسپٹل پر پھینک رہے ہیں۔ دل ہلا دینے والی بات ہے، ایک باپ نے یہ کہا، فلسطینی باپ نے، کہ اس کی بچی زخمی تھی۔ وہ جب اس کو ہاسپٹل میں دیکھنے کے لیے گیا، ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، بچ جائے گی۔ وہ کہتا ہے میں باہر آیا ہسپتال سے اور کسی کام سے میں 5 منٹ کی مسافت پر آگے گیا، جب میں واپس آیا تو وہاں پہ نہ ہسپتال تھا نہ وہ ڈاکٹر تھا، یعنی اس بمباری کا ایک شکار بن گیا ہوا تھا ہاسپٹل۔ اور ایک ہاسپٹل میں بہت سارے ہاسپٹلز، بہت سارے فلسطینی جو ہیں وہ اسرائیل کی وحشت اور بربریت کا براہ راست نشانہ بنے۔ اس صورتحال کے اوپر جو اسرائیل نے پیدا کی ہے، اس صورتحال پر دنیا بھر میں ایک تشویش کی لہر موجود ہے۔ اور میں یہاں پہ بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ مذہب کے معاملے سے یا کسی غیر مذہب کے معاملے سے بڑھ کر یہ جو سوال ہے وہ انسانیت کا سوال بنا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بولیویا نے اور چلی نے، انہوں نے سفارتی تعلقات ختم کیے ہیں اسرائیل کے ساتھ، ان کمپیئر ٹو دیٹ کہ ہماری بہت ساری عرب ریاستیں اور ترکی جو ہے وہ اپنے سفارتی تعلقات قائم رکھے ہوئے اسرائیل سے۔ پھر دنیا بھر میں جہاں جہاں پر انسان رہتے ہیں، انہوں نے فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم اور وحشت کے خلاف احتجاج۔ اس حوالے سے انہی دنوں میں یہ جو ویک گزر رہا ہے، پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اسٹڈی اور ڈپارٹمنٹ آف پبلک ریلیشن، ایڈورٹائزنگ اینڈ ہیومن چیئر نے کولیبریشن کے ساتھ، اشتراک کے ساتھ ویک لانگ ایونٹس کا اہتمام کیا۔ جمعہ کا دن اس حوالے سے خاص اہمیت کا اس لیے عمل تھا کہ اس دن ایک راؤنڈ ٹیبل ٹاک اور ڈیبیٹ کا اہتمام کیا گیا ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے اشتراک سے، اور اس راؤنڈ ٹیبل ٹاک کی میزبانی ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اسٹڈی کی چیئرپرسن ڈاکٹر بشرا اور ڈپارٹمنٹ آف پبلک ریلیشن کی چیئرپرسن ڈاکٹر عابدہ نے کی۔ اس بہت ہی اہم ڈیبیٹ میں جن احباب نے حصہ لیا ان میں ایکس آرمی مین بریگیڈیئر غنظنفر شامل رہے، اس میں ہمارے بہت ہی اچھے دوست اور تجزیہ نگار اور NGO چلاتے ہیں، انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، سلمان عابد، ایک اور ہمارے بڑے ویل نون اور بڑے سیزنڈ دوست عبداللہ ملک، اور CPNE کے پریزیڈنٹ اور روزنامہ 92 نیوز کے گروپ ایڈیٹر ارشاد عارف، الخدمت جو فاؤنڈیشن ہے اس کے نائب صدر ڈاکٹر مشتاق مانگٹ، معروف کالم رائٹر یاسر پیرزادہ اور فقلا رہنما ایڈوکیٹ رابعہ باجوہ نے شرکت کی۔ اس راؤنڈ ٹیبل ٹاک میں ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اسٹڈی کے پروفیسر شبیر سرور نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا،
اور میں بھی شرکاء میں شامل تھا اور اپنی رائے وہاں پر دی. یہ جو ایونٹ ہوا، راؤنڈ ٹیبل ڈیبیٹ جو ہوئی، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے خوبصورت بات تھی کہ ایک مختلف الخیال جو دوست ہیں اور مختلف الخیال مفکرین اور صاحب رائے لوگ جو سے ہیں، انہوں نے اس میں شرکت کی اور فلسطین کے مسئلے کے اوپر اس کے تاریخی تناظر میں، اس کے جغرافیائی معاملات میں، اس کے مذہبی آسپیکٹس کے حوالے سے، اس کے انسانی پہلوؤں کے حوالے سے اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے اور مسلم امہ کے حوالے سے اور مسلمان ممالک کے رول اور کردار اور رد عمل کے حوالے سے، حماس کے حوالے سے اور وہاں پر فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے، اسرائیل کے اوپر، اسرائیل کے اندر یہودیوں کے اوپر اور یہودیوں کی جو ایکسٹریمسٹ تنظیم ہے زائنسٹ، ان کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو. اس تفصیلی گفتگو نے اس مسئلے کو اور اس معاملے کو سمجھنے میں بہت مدد دی. اور چونکہ اس ڈیبیٹ میں ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے ایم فل کے اور بی ایس آنرز کے اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے، ان کی طرف سے کویسچن آنسر بھی آئے اور ان کویسچن آنسر میں بھی اسی چیز کی طرف توجہ دی گئی اور پوچھا یہ گیا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اور یہ جو ایک کلٹر بن گیا ہے مختلف حوالوں سے، اس پر ہونا کیا چاہیے. اور واقعتاً سوال یہی ہے آج کا، نقطہ یہی ہے آج کا کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو کانفلکٹ ہے، اس کا آخر حل کیا ہوگا. کیا اسی طرح سے اسرائیل جیسے وہ پچھلے 75 سال سے فلسطینیوں کو براہ راست نشانہ بنا رہا ہے اور باقی اسلامی دنیا جو انسی ہے، جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے اس کو وہ زد و کوب کرتا ہے، وہ اپنی اس روش کو اور اپنی اس حیوانیت کو اور وحشت اور بربریت کو اسی طرح سے جاری رکھے گا؟ یا اسلامی دنیا میں کوئی ایسی فکری، کوئی ایسی عملی اور کوئی ایسی اجتماعی کوشش سامنے آ سکے گی جس کی بنیاد کے اوپر یہ مسئلہ حل ہو سکے؟ یا پھر کیا عالم انسانیت جو ہے اور پوری دنیا جو ہے اور دنیا کے جو بڑے ہیں، سو کالڈ بڑے ہیں، یہ جو بڑے ہیں دنیا کے، کیا ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس مسئلے کا کوئی اس کو ریزالو کریں، کسی شکل میں اس کو لے کر جائیں؟ یہ بڑے اہم کویسچنز تھے اور بڑی اہم ڈیبیٹ تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈیبیٹ اور ان کویسچنز کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھی اس مسئلے سے متاثر ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ وہاں پہ فلسطینی متاثر ہیں اور ان کے ساتھ جو اسٹیٹس ہیں جیسے یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے، ترکی ہے، شام ہے، عراق، ایران ہے، یہ لوگ بھی براہ راست اس مسئلے سے متاثر ہیں. اور انڈائریکٹ متاثرین جو ان سے ہیں وہ پھر باقی اسلامی دنیا ہے اور باقی اسلامی دنیا کے ساتھ پوری دنیا کے جو انسان ہیں وہ اس جبر کے اوپر، اس ظلم کے اوپر، اس تشدد کے اوپر اور ریاستی دہشت گردی کے اوپر پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر برطانیہ میں، امریکہ میں اور دنیا بھر کے جو ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر آزاد معاشرے ہیں، جہاں پر مہذب معاشرے ہیں، وہاں سے آوازیں بلند ہوئے ہیں. سو ہمیں آج بحثیت مسلمان، بحثیت انسان، بحثیت فلسطین کے بہی خواہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم نے کون سا ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے سینے میں پیوست اسرائیل کا جو خنجر ہے اس سے مشرق وسطیٰ کو نجات مل سکے اور اس کے نتیجے میں دنیا جو ہے وہ امن آشتی کے ساتھ رہنے کے قابل ہو سکے. اور یہ جو کویسچن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کویسچن کے سب سے زیادہ آنسریبل لوگ جو سے ہیں وہ اسلامی ممالک، اسلامی دنیا، اسلامی ممالک کے حکمران ہیں، سعودی عرب سے لے کر ملائیشیا اور انڈونیشیا تک اور بنگلہ دیش سے لے کر مصر اور ٹرکی تک اور پاکستان سے لے کر دنیا کے ہر اسلامی ملک اور معاشرے تک کے جو ذمہ داران ہیں، ان کا تعلق علمی حلقوں سے ہے، فکری حلقوں سے ہے، دینی حلقوں سے ہے، سائنسی حلقوں سے ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے، سیاست کے ساتھ ہے، سفارت کے ساتھ ہے، دنیا کے معاملات کے ساتھ ہے، ریجنل ایشوز کے ساتھ ہے، انٹرنیشنل ایشوز کے ساتھ ہے. ان سب لوگوں کو بہرحال ایک لاہ عمل طے کرنا پڑے گا، ایک جد و جہد ایسی اختیار کرنی پڑے گی کہ جس میں اسرائیل کو اس کی اوقات میں واپس لے جانے کی عملی اور فکری دونوں قسم کی کوشش شامل ہے، جس میں میڈیا کے اوپر ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے بھی اور جس میں سماجی اصلاحات کے ذریعے سے بھی اس عالمی برادری کے اندر پھیلتے ہوئے بد امنی کے زہر اور ناسور کو روکنے کی کوشش کی جا سکے. آج اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کو
جو ہر دوسرے دن چیخنے تو لگ پڑتے ہیں، ہر دوسرے دن ہم ایک احتجاج تو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ حماس جو ہے اس کو حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی جب اس کے پاس طاقت ہی نہیں تھی، حملہ کر کے اپنی تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کر لیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس جو ہے اس کا حملہ بہرحال ایک رد عمل ہے جو کہ اسرائیل کی طرف سے مسلسل جاری تھا غزہ میں۔ ان تمام چیزوں کے اوپر بہرحال اب پریکٹیکلی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر دنیا میں بڑی طاقتیں جو ہیں وہ غیر مسلم کیوں ہیں؟ امریکہ، روس، چین، فرانس، انگلینڈ، یہ 5 ملک ہیں جو کہ سلامتی کونسل کے مستقل رکن ہیں۔ اس کے بعد آپ یورپی یونین دیکھ لیں، اس کے بعد آپ دیگر بلاکس دیکھ لیں، آپ G8 دیکھ لیں، آپ اور بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں ان کو دیکھیں، تو وہ سب کے سب جون سے ہیں غیر مسلم جون سے ہیں، وہ آخر وہ کیوں ترقی کر رہے ہیں، وہ کیوں طاقتور ہو رہے ہیں؟ تہذیبی تصادم کا اگر نام لیا جاتا ہے، بنیاد پرستی کا اگر نام لیا جاتا ہے، اسلام و خوبیہ کا نام لیا جاتا ہے، تو آخر اس میں مسلمانوں کو کیوں مار پڑتی ہے؟ اس سوال کا جواب جب تک تلاش نہیں کیا جائے گا، اس سوال کا جواب جب تک پوری قوت سے تلاش کر کے اس کے اوپر ریبٹل نہیں کیا جائے گا، ہمیں نہ صرف یہ کہ اسرائیل بلکہ اس جیسی باقی بھی جو بلائیں ہیں اور باقی بھی جو عذاب ہیں ان سے نجات نہیں مل سکے گی۔ اس پر ہمیں بہت دھیان سے اور بہت غور اور فکر کے ساتھ سوچنے کی نہیں، عملی طور پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حماس نے حملہ کیا ہے اور آج حزب اللہ اس کی حمایت کا اعلان کر رہی ہے، تو یہ جدوجہد وہ لوگ براہ راست کر رہے ہیں، اسرائیل کے اوپر وہ براہ راست حملے کر رہے ہیں، بے شک اس کے نتیجے میں ان کا نقصان ہو رہا ہے، ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ سو اس جدوجہد کو بے شک آپ زندہ رکھیں، لیکن اس جدوجہد کے ساتھ ساتھ پیرالل فکری طور پر، منطقی طور پر، سیاسی طور پر، سفارتی طور پر، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، سائنس کی بنیاد پر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، میڈیائی ذرائع جو ان سے ہیں ان کی بنیاد پر کم از کم اسلامی دنیا کے بیدار مغز لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونا چاہیے اور انہیں بڑی فراست کے ساتھ دنیا کے ہر زندہ ضمیر شخص کو اپنی اس تحریک کا حصہ بنانا چاہیے، تاکہ نہ صرف مشرق وسطی بلکہ دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ظلم ہے، جبر ہے، ناانصافی ہے، تشدد ہے، دہشت گردی ہے، اس کا جواب حکمت و فراست اور پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ دیا جا سکے۔ آج بھی اسی لمحے میں اگر ہم اس چیز کے اوپر ڈیسیجن لے لیں اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیں تو نتائج کل کو بہت بہتر سامنے آ سکتے ہیں، ورنہ یہ حالات نہیں بدلیں گے، ورنہ اسرائیل اسی طرح سے مارتا چلا جائے گا اور وہ اپنے الٹیمیٹ مقصد کی طرف چلا جائے گا کہ وہ ایک اسرائیل کی ایک ایسی اسٹیٹ وہاں پہ قائم کر لے گا جو کہ مڈل ایسٹ میں ایک پاور ہوگی اور جس کے سامنے فلسطینی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یا پھر دنیا میں در بدر۔ آج سوچنے کا ٹائم اور اس سوچ کو عملی شکل دینے کا ٹائم ہے۔ ہر فرد کو اپنے اپنے حوالے سے اور اپنی سوچ کے اعتبار سے اس معاملے کے اوپر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔